الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بوالي بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے بات شروع کی جائے ایک حدیث قدسی پیش نظر ہے میرے جو جانتے ہو سو جانتے ہو نہیں جانتے تو جان لو زمانے نے کلام الہی کے دو قسم بنائے جو کلام جبریل لایا اسے دنیا نے قرآن کہا اور جو گفتگو کبریا اور مصطفیٰ کے درمیان بغیر کسی وسیلے کی ہوئی وہ حدیث قدسی کہلائی پچھلے مرلے والا بات سمجھ آ گئی میں نے اپنی طرف سے تو اللہ جانے کیا پڑھنا تھا ملک اظہر صاحب کی فرمائش ہے اسی کی تکمیل کرنے لگا ہوں اور بس چند لمحوں کے بعد ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرمائش کیا تھی اور میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اسی حدیث قدسی میں زبان بے زبانی سے خالق فرما رہا ہے من طلبنی وجدنی ومن وجدنی عرفنی ومن عرفنی احبنی ومن احبنی عشقنی ومن عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته من عشقنی عشقته ومن عشقته قتلته ومن قتلته فعلی دیعته ومن علی دیعته فانا دیعته میرا بیان ہوتا اس شخص کے لیے ہے جس نے 14 کے گھرانے کو مانا ہے سوچا کبھی نہیں فرمایا من طلبنی وجدنی جس نے مجھے تلاش کیا اللہ کہہ رہا ہے جس نے مجھے تلاش کیا اس نے مجھے پا لیا کھڑے ہوئے سمجھ آ رہی ہے میری بات جس نے مجھے ڈھونڈا جس نے میری جستجو کی وجدنی وہ مجھے پا گیا ومن وجدنی عرفنی اور جو مجھے پا گیا اس نے مجھے پہچان لیا پچھلے مالے والا ہم سفر رہے نا داد وہی دے گا جس کو عادت ہے جن کو عادت نہیں داد کی میں ان سے مانگتا بھی نہیں وہ صرف ہاتھ اٹھاتے رہے پتہ چلے کہ اس کاروان ولا میں میرے ہم سفر ہیں جس نے مجھے ڈھونڈا وہ مجھے پا گیا اور جس نے مجھے پا لیا وہ مجھے پہچان گیا وہ من عرفنی احبنی اور جس نے مجھے پہچانا چونکہ مجھ میں نقص تو ہے ہی نہیں مجھ میں کمال ہی کمال ہے احبنی وہ مجھ سے محبت پر مجبور ہو گیا اس نے مجھ پہ بدن سے محبت کی جاگو فیصل آباد والوں اور جہاں جہاں دور دور کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں وہ من احبنی عاشقنی اور جس نے مجھ سے محبت کی اگلے قدم میں اس نے مجھ سے عشق کیا اس کونے والے جو پیچھے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے من احبنی عاشقنی جس نے محبت کی تو پھر اگلے قدم پہ عشق کیا ومن عاشقنی عشقته اور جس نے مجھ اللہ سے عشق کیا مجھ پر واجب ہو گیا میں بھی اس سے عشق کرتا ہوں
ایک بات سنو، وہ شخص بالکل یا علی نہ کہے، اسے ضرورت ہی نہیں، حاجت ہی نہیں، میں باقاعدہ عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں، جس کو میرے علم پر بھروسہ ہے میری ضمانت لے لے، حسن اللہ سے میں نے کہا سر نہیں کہنے کی ضرورت یا علی، کس کو؟ جس نے اللہ سے نجات کی سرٹیفکیٹ لے کے جیب میں رکھی ہوئی ہے۔ ہاں نجات تو وہی ہے جو زوال بھائی وہ اللہ سے لے چکا ہے، اسے ضرورت کیا ہے یا علی کہنے کی؟ اور اگر نہیں لی تو پھر سر اٹھا، تو کیا بیچتا ہے؟ تیرے وہ میرے باپ آدم کے لیے اللہ اس وقت تک جنت کا در نہیں کھولے گا جب تک یا علی نہیں کہہ لے گا۔ ہاں تو اپنی نجات کی قیمت سمجھ کے نعرہ لگایا کرو۔ ہاں بات بول، جس نے مجھے ڈھونڈا وہ مجھے شاد پا گیا، اور جو مجھے پا گیا اس نے مجھے پہچان لیا، اور جس نے نذیر شاہ مجھے پہچان لیا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی پھر اس نے اگلے مرحلے میں مجھ سے عشق کیا، اور جس نے مجھ سے عشق کیا میں نے بھی اس سے عشق کیا۔ اب جاگو حلالی و موالی ومن عشقتہ قتلتہ، اور جس سے میں اللہ عشق کرتا ہوں میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ میں جنگل میں تو خطاب نہیں کر رہا نا، اب یہ علم غیب تو میں رکھتا نہیں نا کہ سارے ماننے والے ہیں یا کچھ سوچ کے بیمار بھی جمع ہیں، جس سے میں عشق کروں میں اسے قتل کر دیتا ہوں۔ گدا قتل کیسے کرتا ہے؟ کہا میں بدن والا تو نہیں کہ خنجر پر کف ہو جاؤں، میرا جسم تو نہیں کہ میں تلوار اٹھا لوں۔ تو پھر سرور پوچھے نا اللہ سے کیسے قتل کرتے ہو؟ اللہ نے کہا میں اپنی تجلیات ذات سے اسے فنا کر دیتا ہوں، وہ میری ذات میں فنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ مجھ میں فنا ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ اسے فنا میں نے کیا، وَمَنْ قَتَلْتُهُ فَعَلَيَّ دِيَتُهُ، اور جسے میں قتل کروں اس کی دیت، اس کا خون بہا مجھ پہ واجب ہو جاتا ہے۔ اب میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ اللہ کرے ہر بندہ حسن اللہ میرا خریدار ہو میرے سامنے، اور اللہ کہتا ہے وَمَنْ عَلَيَّ دِيَتُهُ فَأَنَا دِيَتُهُ، اور جس کا خون بہا مجھ پہ واجب ہو، میں نقد میں نہیں ادا کرتا، اس کی دیت میں اللہ خود ہو جاتا ہوں۔ پہلے بڑی بات، جس نے مجھے تلاش کیا وہ پا گیا، جو پا گیا پہچان گیا، پہچان گیا تو محبت میں مجبور ہوا، محبت کی تو اگلے مرحلے میں مجھ سے عشق کیا، تو پھر میں نے اس سے عشق کیا، پھر تجلیات ذات سے میں نے اسے فنا کر دیا، پھر اس کا خون بہا، اس کے خون کی قیمت مجھ پہ واجب ہو گئی، اور اس کا خون بہا میں ہو گیا۔ اب حجرہ نہیں منبر ہے، کسی ایک بندے کے سامنے بات نہیں، ہزاروں کے اجتماع میں سپیکر کے مائک پہ غزل پر ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر رہا ہے۔ علا خانہ شبیر کے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک ضامن، تمہارے اس ہجوم سے لے کر جو گنا جا سکتا ہے ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں ضامن۔ میں تیری میری بات نہیں کر رہا، میں آدم اور عیسیٰ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں 14 کے گھر کی بات کر رہا ہوں۔ تیرا ایسے ہے جنہوں نے اللہ سے محبت کی، اس سے عشق بس حسین نے کیا۔
بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ کیا کہا میں نے؟ تیرا نے اس سے محبت کی، حسین نے اس سے عشق کیا، اور زمین پہ آ کے نہیں، عالم ذر اول میں، عالم ارواح سے بھی پہلے حسین نے اسے کہا تھا کیا یاد کرے گی تیری کبریائی کہ ہر کوئی میرا محبوب بننے کی کوشش میں ہے؟ میں تیرا عاشق ہوں۔ جیتے رہو تم بھی جب تک تمہارا دل چاہے۔ تیری کبریائی کیا یاد کرے گی؟ مجھ سے عشق کسی نے کیا؟ حسین یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اتنی بے نیازی مجھے زیبا ہے، بندہ ہو گیا خدا سے عشق کرے گا؟ ہاں میرے مالک تو یہی کہنا چاہتا ہے نا کہ اگر میں تیرا عاشق ہو گیا تو میرا محبوب ہو جائے گا۔ محبوب کا کام ہے ناز کرنا، محب کا کام ہے ناز اٹھانا۔ تیرا بڑا محبوب پوری کائنات میں میرا نانا ہے، وہ جتنے بھی ناز کرے بندہ ہو کے کرے گا، تو ناز اٹھانے کو اللہ ہے۔ آپ کے بریائی کی حدوں تک ناز کر حسین اٹھائے گا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک کل ایمان علی حق جو جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ اچھا اب جہاں خریدار ہوں نا ملک ازل، وہاں جن چھپانا بھی زبان بھائی گناہ، اور الحمدللہ میرے سامنے خریدار ہیں۔ اب حسین نے اللہ سے کیا کیا؟ جب تک سارے جواب نہیں دو گے اگلا جو ہاں جی تو حسین نے اللہ سے عشق کیا۔ اب اللہ نے کیا کہا تھا؟ من عائشہ کا نہیں، عائشہ تو ہوں جو مجھ سے عشق کرے۔ میں کہہ گیا تو رہ گیا، جو مجھ سے عشق کرے میں اس سے عشق کرتا ہوں۔ تو آج کے بعد عوام سے نہیں کہہ رہا، علماء سے کہہ رہا ہوں کہ منبر پہ اپنی اصلاح کر لو۔ حسین کو تو اللہ کا عاشق کہتے ہو، اللہ کو بھی تو حسین کا عاشق کہو۔ جو پہنچے انہیں میں کہتا ہوں کیا کہنے، پہنچنے والوں کے لیے صمیم قلب سے، دل کی گہرائی سے میری طرف سے واہ، یہی بنتا ہے نا۔ پھر صرف حسین ہی تو اللہ کا عاشق نہیں، اللہ بھی تو حسین کا عاشق ہے۔ اچھا چلو چلو ایک منٹ سارے حلالی مجھے بتاؤ، میں اپنے سے کم تر چھوٹے عالم کی تعریف کروں گا؟ نہیں نا، میری شان نشانی نہیں کروں گا کس کی؟ یا مجھ سے بڑا عالم ہو، یا کم از کم میرے برابر تو ہو۔ پالنے والے تجھ سے بڑا تو ہو ہی نہیں سکتا، تجھے حسین میں اپنے جیسا نظر کیا رہا ہے؟ ظاہر ہے خدا اپنے سے کم تر سے تو محبت نہیں کرے گا، کچھ تو اسے کبریائی کی جھلک یہاں بھی نظر آئی۔
پیش کی ہے تو پھر ان کا پیمانہ بھی اسی معیار پہ لاؤ. ہاں میں نے زمین چھوڑ دی ہے, میرا ہر اگلا قدم اوپر جائے گا. جن کے ہاں شہر ولا ہے اور ذوق پرواز بھی ہے وہ پر کھول کے رکھیں. ٹوٹے ہوئے پر والے کا انتظار کرنا غضنفر کا شیوہ ہی نہیں. پہلے تو یہ دیکھو حسین نے بے بدل کو ڈھونڈا کیسے. اور اس معاملے والوں بیٹھے چل رہے ہو, سوچنے والی بات ہے نا. دیکھو جسم والی چیز چھپی ہوئی بھی ہو ڈھونڈی جا سکتی ہے. جن جسم رکھتے ہیں نظر نہیں آتے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. فرشتے جسم رکھتے ہیں دکھائی نہیں دیتے ڈھونڈے جا سکتے ہیں. جو روزہ جسم دعائے عرفہ میں سرور جملے موجود ہیں. وہ دعا جو 60 ہجری میں کربلا کے سفر میں جو حج ادھورا چھوڑا ہے تیرے مولا نے, اس میں مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جو حسین نے دعا پڑھی تھی دعا عرفہ, اس میں جملے دیکھ لینا. مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہا ہے عین اللہ کا بیٹا متاع غبتا حتی تحتا جائلت تلی, تو میری نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے. بے جسم سے کہہ رہا ہے متاع غبتا, او شبیر کی نظروں سے غائب ہی کب ہوا ہے. چھپے ہوئے جسموں کو ڈھونڈ لیتے ہوں گے, بے جسم کو دیکھنا سلطان کربلا کا شیوا ہے. اچھا میں بخدا کوئی تمہاری شکایت نہیں کر رہا, خوب توجہ ہے, خوب داد دے رہے ہو, لیکن چند چہروں سے تھوڑی سی شکایت ہے. داد نہ صحیح, چہروں پہ تو اپنا اختیار ہے نا. چہرے کھلے کھلے رکھو, ورنہ میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں, مجھے شک پڑ جائے گا کوئی مقصر پھنس گیا ہے. جیتے رہو. ہاں اچھا حضرت اسی دعا عرفہ میں تھوڑے فرق کے ساتھ حسین نے تمہار بھائی بد دعا دی ہے. تمہاری حیرت بجا ہے حسین اور بد دعا, مگر اب مجبوری ہے دی ہے. کیا اسی کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہا ہے عامیت عین اللہ تراک, اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھے. جو اب جو ساری زندگی خیبر خندق کے حوض سے باہر نہیں نکلے, انہیں کیا خبر نظر کیا بول رہا ہے. اندھی ہو جائے وہ یہ تجھے نہ دیکھے. گدا میں یہ بددعا دوں گا کسی کو کہ ٹانگ ٹوٹے اس بندے کی جو 50 فٹ اونچی چھلانگ نہ لگا سکے. یعنی اتنی بودی بات ہے کہ آپ ہنس دیے, اور
میں 2 ٹکے کا بندہ ہوں، میں یہ بتوا نہیں دیتا۔ حسین کو پتا نہیں کہ وہ نہیں دیکھا جا سکتا۔ اب اللہ جانے کس کے سر سے گزر رہا ہے میرا بیان، کس کے سہنے دل میں کر رہا ہے۔ حسین نہیں جانتا کہ وہ نہیں دیکھا جا سکتا، پھر کیوں دے رہا ہے بددعا حجت ہو کر؟ معلوم ہوتا ہے کوئی طریقہ ہے ضرور اس کے دیکھنے کا۔ جی ہاں، خدا کی قسم میں فیصلہ باد والے تمہارا خیر خواہ ہوں، میں وہ طریقہ بھی ڈھونڈ چکا ہوں۔ ہاں وہ نسخہ بھی بتاتا ہوں۔ آؤ میں نذیر شاہ حوالہ بھی منظر بیٹے دے دوں، بچے بھی یاد رکھیں۔ عموماً میں حوالے دیتا نہیں، کیونکہ میری سیڑھیاں رٹ کے مجھے سنا کے پھر کہتے ہیں قبلہ ہماری محنت ملاحظہ فرمائی۔ ہاں میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، پھر تمہاری محنت ہے تو حوالے بھی خود ڈھونڈو، لیکن یہ حوالہ حضرت میں دے رہا ہوں اور جبن کتاب کا نام ہے التوحید، شیخ صدوق علیہ رحمہ، اور شیخ صدوق کا نام اس لیے لیا کہ مقصر پر بھی حجت ہو جائے۔ شیخ صدوق کا انکار کوئی شیعہ مقصر بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اس حدیث کو لکھا، ایک بندہ تیرے مولا صادق کی خدمت میں آیا، مولا ایک لوگ کہہ رہے تھے بازار میں کہ قیامت کے دن اللہ نظر آئے گا، کیا سچ ہے؟ فرمایا قیامت پہ کیا موقوف ہے، اس سے پہلے بھی نظر آ چکا ہے۔ قیامت سے کیا پہلے بھی نظر آ چکا؟ کب میرے مولا؟ فرمایا جاگا حرام یہ سر اٹھانا میری آنکھوں میں آ کر کہا، فرمایا حین اخذ العہد من الارواح، جب الست میں روحوں سے وعدہ لیا تھا، کہا نہیں اس نے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ فرمایا کیا میں تو وہی کہے گا نا جو سامنے ہوگا۔ خدا کی قسم بھائی ممبر تو ان اسرار اور حقائق کے بیان کرنے کے لیے لگتے ہیں۔ ہاں جس کی ماں کے دودھ کا اثر ہے اس گھر کو بے سوچ ماننا۔ تو میں الست میرے کیا میں تو وہی کہتا ہے جو سامنے ہو۔ اب سائل میرے قدر سٹ پٹ آ گیا، حیران ہو گیا، یا علی مجھے حق بیان کرنے کی توفیق دے اور اپنے ہر حقدار کو حق کا ہتھوڑا برداشت کرنے کی صلاحیت ادا کر۔ جب مولا نے دیکھا نا بڑا کہ یہ گھبرا رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے، تو حوالہ میں نے بتا دیا، انشاء اللہ قرأ عبارت ترجمہ حوالہ 6 چیزیں غضنفر کی ضمانت ہوتی ہیں۔ ہدایت شاہ نجم سے مانگ رہا، مولا مسکرا کر فرماتے ہیں پریشان کیوں ہے؟ آوا راستہ ترا فی وقت کا حاضر، کیا تو اس وقت اسے نہیں دیکھ رہا؟ مومن کرام تحت نگاہ مومنین مرکز کا مولا میرا فاتح خیبر، جبریل کا مولا، کمبر کا مولا، ہم سب کا مولا، ملکیت کی تباہی، کل ایمان علی حق نعرہ حیدری۔ تھا گیا تو کافی ہے نا سنا واہ کی نعرہ لگایا، مہربانی ممنون شکریہ، سوچو تو صحیح علی کا بیٹا کیا رہا ہے؟ اب راستہ تلا ہو فی وقت کہا گا، کیا اس وقت تو اسے نہیں دیکھ رہا؟ وہ دیکھ تو امام کو رہا تھا۔ اب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ میں اللہ ہوں۔ پھر یہ کیوں کہا؟
فیصلہ والوں یہ سمجھانا چاہتا تھا نفس اللہ کا بیٹا کہ ہماری زیارت ہی تو اللہ کی زیارت ہے. ملک اظہر میرا خیال ہے اب یہ تھک گئے ہیں. حسین نے اس طرح بے بدن کو تلاشا، ڈھونڈا. اب تو سمجھے، جب ڈھونڈا پہچان گیا، پہچانا تو محبت کی، پھر عشق کیا، پھر اس نے اپنے تجلیات سے حسین کو اپنے اندر فنا کر دیا. اور بچے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جو شے جس شے میں فنا ہو جائے بظاہر مٹ جاتی ہے، در حقیقت بقا کی سند لے لیتی ہے کہ جب تک یہ شے ہے میں ہوں. اب اللہ جانے میں نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا. جو شے کل اب کھڑے ہوئے سے پوچھتے رہنا، تھکنے لگے تو مجھے اشارہ کر دینا، میں ممبر چھوڑ دوں گا. دودھ پیتے ہو؟ لسی، چائے، پھیکی یا میٹھی؟ اچھا میٹھی. کیا ڈالتے ہو میٹھا کرنے کے لیے؟ چینی. چینی الگ چیز ہے، الگ وجود رکھتی ہے. دودھ الگ وجود رکھتا ہے. جو ٹھیک ہے نا، چینی کا وجود علیحدہ ہے، دودھ کا علیحدہ. اب آپ نے پیالے میں چینی پکڑی، جگ میں دودھ تھا، چینی الٹ دی، 2-4 دفعہ الٹا پلٹا. اب مجھے بتاؤ چینی کہاں گئی؟ اب مجھے ایسا لگا پتہ نہیں کہ ان کو کیا ہو گیا، یہ کیوں شور ڈال رہے ہیں. وہ بتاؤ نا کہاں گئی؟ فنا ہو گئی دودھ میں. در حقیقت اس نے سند لے لی ہے کہ جب تک دودھ ہے تب تک میں ہوں. اب آپ نے گلاس میں دودھ الٹا، پہلی چسکلی، پہلا گھونٹ، پہلا سپ. ہاں مزیدار ہے، جاگنا مزیدار دودھ ہے، میٹھا دودھ ہے، شیرین دودھ ہے، ذائقہ دار دودھ ہے. یہ جو دودھ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں اس کے پیچھے تو چینی چھپی ہوئی ہے نا. ٹھیک ہے نا دوستو. اب جتنی صفتیں تو دودھ کی بیان کرتا جا، میٹھا ہے، شیرین ہے، ذائقے دار ہے، مزیدار ہے، پردے میں چینی ہے جو دودھ کی صفتیں پھیلا رہی ہے. حسین فنا ہو رہا ہے توحید میں. اب تو جتنی اس کی صفتیں بیان کر، توحید کے پردے میں حسین چھپا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جو کم از کم اپنے سردار کے ظہور تک
اس سے زیادہ پیاری دعا میں تمہیں نہیں دے سکتا. اچھا اب ایسا ہے زوال بھائی کے یہاں، حسن اللہ کے ملک اظہر کے یہاں کوئی مولانا، آپ کے شیعہ مولانا مہمان ہوئے. گرمی ہے یار، مولانا آئے ہیں، دودھ میٹھا کرو، ٹھنڈا کرو، مولانا کو پیش کرو. آپ نے گلاس دیا، بڑی عقیدت سے جھک کے، اپنے عالم ہیں. انہوں نے پہلا بولا کس نے کہا تھا چینی ملانے کو؟ تمہیں پتہ نہیں چینی میرے معدے کو راس نہیں آتی. میں جنگل میں تو نہیں خطاب کر رہا نا. چینی مجھے ہضم ہی نہیں ہوتی، میں اسے برداشت نہیں کرتا. نکال اسے باہر، چینی کو باہر نکال. اب تم کیا کہو گے؟ قبلہ قیامت تک آپ کے نصیب نہ ہو، لیکن اب چینی باہر نہیں نکل سکتی، کیونکہ بظاہر تو یہ فنا ہو گئی ہے دودھ میں، یہ بقا کی سند لیے ہوئے ہیں. فیصلہ باد حسین توحید میں فنا ہے. اب جو حسین کو فنا کرنا چاہتا ہے پہلے توحید مٹانا پڑے گی. ارادے کھڑے ہوئے اب آپ تھک تو نہیں گئے نا؟ اچھا اب آپ دودھ لائے مولانا کے سامنے، ذرا جاگنا، جملہ کہنا ہے میں نے. کسی کو اگر برا لگا زیادہ سے زیادہ آئندہ میری مجلس نہیں سنے گا. نہ میری سانسیں روک سکتا ہے نہ میرا رزق. جن کا کھاتا ہوں نمک حلال بھی انہی کا کرتا ہوں. اب آپ دودھ لائے، چینی تو مولانا کے معدے کو راس نہیں تھی. انہوں نے کہا دودھ سے مجھے بڑا پیار ہے، میرے سامنے رکھ دے، میں اسے دیکھتا رہوں گا. اب وہ دودھ کو دیکھ رہے ہیں، دودھ کی تعریفیں کر رہے ہیں، دودھ کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، حتیٰ کہ دودھ کی محبت میں اتنے غرق ہوئے اٹھے اور جگ کو چومنے لگے. اب وہ لاکھ کہیں میں نے صرف دودھ کا بوسہ لیا ہے. اور ٹھیک ہے نا، وہ لاکھ کہیں کہ میرے دل میں چینی کی نفرت تھی، تو مولانا چینی بھی تو اسی دودھ میں ضم تھی نا. تو غیرت والا کبھی دشمن کے گھر نہیں جاتا. تجھے علی نمازوں میں راس نہیں آتا. حسین ضم ہے توحید میں، غیرت ہے تو سجدے سے پہلے اللہ سے کہے حسین کو الگ کر پھر سجدہ کرو گا. بڑی بات یہ سب سے گزر گئی، اس معاملے والا آگے سمجھ. اب حسین تو فلاح ہے توحید میں، الگ کرو نا. کر سکتے ہو؟
ہاں نہ کرو گے تو بولوں گا اور نہ بیٹھا ہوں. نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو پھر سر اٹھا. علی کا چھوٹا بیٹا تیرے سجدے میں آ سکتا ہے؟ یہ وہ جو اب نعرہ سکڑنا شروع ہو گیا ہے. میرا آپ نے حسینیہ زندہ باد کا نعرہ لگوایا، ایک جملہ الہام کی طرح میرے دماغ کی زمین پہ نازل ہوا. کہنے لگا ہوں علم غیب میں رکھتا نہیں کہ میرے سامنے کون کیا ہے، ہاں لیکن چہرے پڑھنے کا غضنفر سے بڑا ماہر ممبر پہ شاہ نے جبری بٹھایا کوئی نہیں. میں جملے کے بعد دیکھوں گا کہ شجرے کہاں لکھے گئے اور مودت کہاں تحریر ہوئی. آجا بیٹا آؤ، بس دو جملے. یہ کیا ہے بھائی؟ چھوڑ دوں؟ شوکت میرا بیٹا ہے، میرا ابا نہیں ہے. میں منبر چھوڑوں گا تو وہ آئے گا. ہاں اور یہی ہے اس سینے میں شاہ نجف نے رکھا ہے، اور جسے علی دیتا ہے نہ گن کے دیتا ہے نہ تول کے. ہاں مجھے بھی طاقت مل جائے تو میں پورا سال پڑھتا رہوں، تم بیٹھے رہو، نہ تم تھکو نہ میں تھکوں، نہ مجھے نیند اور بھوک نہ تمہیں لگے، اور میں حسین پڑھتا رہوں پورا سال، پھر بھی حسین کے بحر فضیلت کا ایک قطرہ بیان نہیں ہوگا. سمجھ آ رہی؟ ہاں بس بیٹا دو جملے مجھے کہنے ہیں، لیکن وہ دو جملے لکھنے عرش کے حجاب پر ہیں. میں نے کہا الہام کی طرح. اب دیکھیں پہلے ایک بات یاد دلاؤں، علی کون ہے؟ عیسیٰ تھوڑی سی مٹی جمع کرتا ہے، تھوڑا سا پانی، دو چار ہاتھ الٹے سیدھے مارتا ہے، پرندہ خلق کر کے اڑا دیتا ہے. یعنی عیسیٰ کے آب و گل کا کھیل پرندہ خلق کرنا ہے. سر اٹھا، علی پانی مٹی جمع کرے، دو ہاتھ الٹے سیدھے مارے، آدم بنا دیتا ہے. یعنی علی کے آب و گل کا کھیل آدم گری ہے. ہاں ابھی اب میں چہرے پڑھنے لگا. علی آدم ساز ہے. شوکت میرے مالے غزل، میں نے حسین سے پوچھا کہ مولا تیرا علم الہی ہے، تیرے گھر ایک بیٹا آیا تو نے کہا علی، دوسرا آیا تو نے کہا علی، تیسرا آیا تو نے کہا علی، لفظ کم پڑ گئے، یہ علی 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 کیوں رکھے جا رہا ہے؟ حسین نے مسکرا کے کہا تم جیسے بے علموں کو درس دے رہا ہوں، علی ہے مجھ پر بھی حجت، لیکن وہ آدم ساز ہے، میں علی ساز ہوں. اور لازمت جو ہاں مسائل میرے اسے کبھی تم بولے نا. ایک بات
کرنا چاہتا ہوں، بس میں تمہاری دعاؤں کے شاید میں صبر کروں. تم شوکت بیٹے کو سنو. سر اٹھاؤ، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھو. میں ہر ایک کو بیٹا نہیں کہتا، ہاں جو اس قابل لگے تو کہتا ہوں. سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا. حسین وہ ہے علی جیسے خالق کے بیان نے حسین کا مقام بتایا ہے ایک چھوٹے سے فکرے میں. ذات واجب کی قسم، مجھ جیسا تھوڑے علم رکھنے والا شخص بھی اس پر کوئی 20-25 اشرے تو پڑھ سکتا ہوں میں اسی ایک فکرے پر. اور اللہ جانے علی نے کس تناظر میں کہا ہوگا. بچپنا تھا حسین کا. سر اٹھانا. جس نے یہاں لکھا آج رات، لمبی میعاد نہیں، کوئی لمبا وعدہ نہیں بتا، آج رات روش فردوس کی سیر کرو گے نیند میں، وعدہ اسی حسین کی عظمت کی قسم. بچپن ہے حسین کا، بظاہر گھر میں کھیل رہا ہے. ید اللہ ہی ہاتھ اٹھا، آفتاب پلٹانے والی انگلی سے علی نے اشارہ کیا. چلے تو ہی نہیں ہونا. حسین قریب آیا. جی بابا، اريد ان افاخرک. حسین میرا دل ہے ہم آپس میں مفاخرت کریں. ایونا افضل، کہ ہم دو میں سے افضل کون ہے. اب تھکن شکن گولیاں میری جیب میں نہیں ہے، میں نے لفظ بھیجنے ہیں، وصول خود کرو گے. حسین نے ہاتھ جوڑ کے کہا نہیں افاخرک بابا، میں آپ کے سامنے فخر کروں گا، مفاخرت کروں گا. اس میں کوئی سوچنے والی بات ہی نہیں، دوئی تو ہے ہی نہیں. آپ کی فضیلت کا کیسے شک؟ نہیں، میرا حکم ہے مفاخرت کرو تاکہ فیصلہ تو ہو کہ ہم دونوں میں سے افضل کون ہے. حسین نے کہا اگر حکم ہے ایونا افخرنا ہوا افضلنا، جس کا ہم دونوں میں فخر بڑا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں تو کہہ گیا ایونا افخرنا، جس کا فخر بڑا، فضیلت اسی کی. کیا مطلب؟ فرمایا ہاتھ جدہ کا جدی، میرے نانا جیسا نانا لا. وجہ اللہ پہ تبسم پھیلا. انہوں نے کہا لیسا جدی کا جدک، میرے ہاں تیرے نانا جیسا نانا کوئی نہیں. فرمایا اچھا ہاتھ اب آقا کا بھی، میرے بابا جیسا بابا لا. جو جاگ رہا ہے اپنے مقدر کی طرح، غزل بھر کا جملہ ہے اس کے لیے، جو خود بھی سو گیا ہے اور نصیب کو بھی سلا رکھا ہے، اس کی طرف روح سخن نہیں ہے میرا. علی نے کہا لیسا ابھی کا بھی، میرے ہاں تیرے بابا جیسا بابا بھی نہیں. اچھا ہاتھ اماں کا امی، میری اماں جیسی اماں لا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی بتانا ہی حسین چاہتے تھے کہ حسین کیا ہے. کہا نہیں ہے لیسا امی کا امک، میری ماں تو تیری ماں جیسی نہیں. اچھا ہاتھ اخا کا اخی، میرے بھائی حسن جیسا بھائی لا. اب ہر چہرہ نذیر شاہ میری نظروں کا ہدف ہے، ہر صفحہ رخسار پہ میری نظر ہے. ابھی دیکھتا ہوں کہاں جواب بھائی کیا لکھا جاتا ہے. اب کیا خیال ہے فیصلہ آباد والوں؟ علی لاجواب ہو گیا. اگر علی لاجواب ہو گیا، مشیت لاجواب ہو گئی، توحید لاجواب ہو گئی، کبریائی جواب ہو گئی. جب حسین یہ کہہ کے چپ ہوا، علی نے کہا کچھ رہتا ہے یا بھی بولنا ہے؟ نہیں بابا بس. علی نے ہاتھ پھیلائے، پکڑ کے سینے سے لگایا اور کہا ہاتھ ابن کا ابن الحسین، میرے بیٹے حسین جیسا بیٹا.
بیٹھ جاؤ. بیٹھ جاؤ بچوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. میرے بھائی حسین کی یہ ٹھیک ہے، یہ واقعہ ہے جو تم نے پڑھا، یہ حسین کی واقعیت نہیں ہے. میں نے کہہ دیا، میں نے کہا یہ واقعہ ضرور ہے، حسین کی واقعیت نہیں. ایک جملہ بس میں جانے لگا ہوں. قیامت کا دن ہوگا، چونکہ میں پہلے حدیث کرسی میں بتا چکا ہوں، من قتلتہ فعلی دیتہ ومن علی دیتہ فانا دیتہ. حسین کی دیت، حسین کا خون بہا اللہ خود ہے، یعنی اب اللہ حسین کا خون بہا ہے، حسین کے خون کی قیمت ہے. جاؤ فقہا سے پوچھو، فقہ کی کتابیں پڑھو، کوئی انسان کو قتل کرے، دیت میں 100 اونٹ دے، 100 اونٹ. بشر کی جان کی قیمت 100 اونٹ، حسین کی جان کی قیمت وہ. بس قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوق جمع ہوگی. اللہ کہے گا میرے بندو تم کیا سمجھتے رہے، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، کہ قیامت کے دن اللہ کرسی عدل پہ بیٹھے گا، تخت سے جائے گا، فیصلے کرے گا. تخت بھی ہے، کرسی عدل بھی ہے، پردہ بھی ہٹنے لگا ہے، لیکن میں تو بدن رکھتا نہیں. آج میرا بدن بن کے کرسی پہ بیٹھ کے فیصلے حسین کرے گا. ہاں، جو جملہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ادھر سے کچھ 1000 آئیں گے، مالک ہیں گناہگار مگر میرے خوددار ہیں. حسین مجھ سے کیوں پوچھ رہا ہے، تو حاکم ہے. ادھر سے 50 لاکھ آ گئے. کیا خیال ہے؟ میں نے کتابوں میں شوکت کے لیے پڑھا تھا کہ ان اللہ جعل یتحدث مع ابی عبداللہ الحسین فی یوم القیامت مرۃ بعد اخری. حسین فیصلے کر رہا ہوگا اور کبھی کبھی اللہ حسین سے فیصلے چھڑوا کے حسین سے باتیں شروع کر دے گا. میرے پر تجسس لڑک پن سے میری طبیعت میں نے حسن اللہ ڈھونڈا کہ وجہ کیا ہے، فیصلے چھڑوا کے باتیں کیوں کرے گا. جو بات سامنے آئی، میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے، اب تیرے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں. یہ حسین نے کہا یہ 50 لاکھ، یہ 5 لاکھ، یہ 10 کروڑ. اللہ کہے گا ٹھیک ہے، تو مالک ہے، تو حاکم ہے، بخش دے، جہاں بھیج دے. اچانک اللہ دیکھے گا ایک گروہ آ رہا ہے جو حسین کے نانا محمد کے بھی منکر ہیں، جو حسین کے بابا کی ولایت کے بھی منکر ہیں. بے دل میں سوچے گا حسین تو خطرناک کریم ہے، اگر انہوں نے آج بھی حسین سے سوال کر دیا، حسین کو تو نہ آتی نہیں، اللہ حسین سے باتیں شروع کر دے گا. فرشتوں سے کہے گا جلدی ڈالو جہنم میں امرت. جس کے خالق کو یہ گمان ہے کہ آج دشمن بھی اگر حسین کا سوالی ہوگا تو یہ انکار نہیں کرے گا. جو دشمن کو انکار نہیں کر سکتا وہ اپنے ماتمدار کو انکار کر دے گا. اور ملک اگر جو اس وقت تک جملہ نہیں بولا میں نے وہ بولوں، وہ ہے خدا حافظ.